الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بتانے ہیں۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہترین امت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو اس لیے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو امت محمدیہ کو بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اور جب یہ خوبی امت میں پیدا ہوگی تو ہی یہ تمام امتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ انبیاء کا شیوا تھا، انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دین کی تبلیغ کی، برائی سے روکنے کی اور نیکی کا حکم دینے کی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ نے نبھانی ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے شانیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تورات پڑھ رہے تھے تو لکھا ہوا تھا اس میں کہ ایک ایسی قوم بھی آئے گی، ایسی امت آئے گی جس سے گناہ جو ہیں ان کے معاف کر دیے جائیں گے، کہ وہ چھپ کے گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر چھپ کے بھی گناہ کرتی تھی، رات کو اگر گناہ کرتے تو صبح ان کے دروازوں پہ اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص نے رات فلاں گناہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تو آپ کو بہت ہوا کہ اس امت کی کتنی شان ہے، تو جس کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالیں گے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اگر کوئی گناہ کر لیتا تو اس کو توبہ معافی نہیں ملتی تھی، وہ توبہ کر بھی لیتا تو اس کو معافی نہیں ملتی تھی۔ معافی اسی حالت میں تھی جبکہ کوئی اس کا اپنا اس کو قتل کر دیتا، یعنی کہ اپنی جان دے کے معافی ملتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ کا تورات میں پڑھا کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے مرضی گناہ کریں گے، ایک بار اللہ سے سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگلا پیج کھولا تو ادھر بھی قانون چینج تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی امت کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی صدقہ دیتا تو کسی چوراہے میں یا کھلے میدان میں صدقہ جو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا تھا وہ رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس صدقے کے اوپر گرتی تھی، یا تو اپنے ساتھ لے جاتی تھی یا پھر اس صدقے کو جلا دیتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ آئی تو قانون بدل گیا، اور قانون یہ ہو گیا کہ صدقہ خیرات کرنا ہے تو اپنی ہی غریب رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ہمسایوں کو اور محلے والوں کو دے دو۔ اللہ کہتا ہے قبول ہی قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ پڑھا تو بڑے حیران ہو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی ناپاکی یا گندگی جسم کے کسی حصے کو لگ جاتی تھی تو اتنے حصے کو کاٹ دیا جاتا تھا، اوپر سے اس کا گوشت اتارا جاتا تھا، یا اوپر کی سکن جو تھی وہ جلائی جاتی تھی تو وہ پاک ہوتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ کا قانون بدل گیا کہ پانی کے ساتھ دھونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پاک کر دیا۔ پانی کے ساتھ گندگی کو دھویا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے
اور کہنے لگ گئے اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو مجھے امت محمدیہ میں سے بنا دے۔ تو یہی دعا عیسیٰ علیہ السلام نے کی امت محمدیہ کی شان سن کے، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو اتنی لمبی زندگی عطا کی کہ ایک دن آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آئیں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ پہلے قانون یہ تھا کہ جو نبی ہوتے تھے ان کو کتابوں میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ تعالیٰ پکارتے تھے، اور جو نبیوں کی امت تھی ان کو یا ایھا المساکین، اے مسکینوں کہہ کے پکارتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی جس کی طرف کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی ہزار پیغمبر بنی اسرائیل قوم کی طرف آئے، تو ان کو یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا، بلکہ پورے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا جب بھی ذکر ہوا ہے یا بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے یعقوب کی نسل، یہی کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیا، اور 88 مرتبہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے امت محمدیہ کو پکارا۔ جو پچھلے انبیاء کا لقب تھا وہ امت محمدیہ کو لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں، انبیاء کی پچھلی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، ان کے حافظ صرف اس وقت کے نبی ہوا کرتے تھے، یعنی جس نبی پہ وہ نازل ہوئی صرف وہی اس بک کا حافظ ہوتا تھا۔ تب بھی کوئی حافظ نہیں تھا جب ان کتابوں کا دور تھا۔ اب تو وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں، ان کو بہت زیادہ بدل دیا گیا ہے، لیکن اس کے پڑھنے اور ماننے والے آج بھی موجود ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، لیکن آج بھی نہ کوئی عیسائی تورات کا انجیل کا حافظ ہے اور نہ ہی کوئی یہودی تورات کا حافظ ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی کہ امت محمدیہ کا 10-12 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلتیں عطا فرمائی ہیں امت محمدیہ کو۔ بنی اسرائیل کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ لیکن امت محمدیہ کی بات آئی تو قانون بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی، تمام امتوں سے بہترین بنایا۔ لیکن یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم بہترین امت کیوں ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بہترین امت ہونے کے ناطے ہم تبلیغ کا کام جاری رکھیں، جس وجہ سے اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا۔ ہم ایک دوسرے کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، پھر ہی ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔